السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کی شرعی حیثیت پارٹ نمبر 11۔ تقلید کرنے والا قرآن و سنت کی اتباع نہیں کر سکتا۔ مثال نمبر 2، کنوار زانی کی حد۔ غیر شادی شدہ زانی کی شرعی حد یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے۔ جلا وطنی کنوار زانی کی شرعی سزا کا جزو ہے۔ صحیح احادیث اور ائمہ مسلمین کا اجماع اس پر دلیل ہے۔ اس کے برعکس احناف 1 سال کی جلا وطنی کو حکم شرعی نہیں مانتے۔ اجماع امت: کنوار زانی کے لیے 100 کوڑوں کے ساتھ ساتھ جلا وطنی کے شرعی حد ہونے پر امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے، سوائے احناف کے کوئی اس کا مخالف نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 852 ہجری فرماتے ہیں، امام محمد بن نصر نے کتاب الاجماع میں زانی کو جلا وطن کرنے پر تمام اہل علم کا اتفاق نقل کیا ہے، سوائے کوفیوں کے۔ فتح الباری جلد 12 صفحہ 157۔ احادیث نبویہ: سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کنوار زانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، اس کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6831۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوار زانی کے لیے 100 کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ 1 سال جلا وطنی کا فیصلہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6833۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے احکام شریعت سیکھ لیں، مجھ سے احکام شریعت سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے زانی عورتوں کے لیے فیصلہ فرما دیا ہے، اگر کنواری عورت کنوار مرد سے زنا کرے تو دونوں کو 100 کوڑے مارنے کے ساتھ 1 سال جلا وطن کیا جائے، اور اگر شادی شدہ عورت شادی شدہ مرد سے زنا کرے تو دونوں کو 100 کوڑے مارنے کے ساتھ رجم کر دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1690۔ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا زید بن خالد رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، آپ کو اللہ کا واسطہ ہمارے مابین کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ اس کا مد مقابل کھڑا ہوا، وہ اس سے زیادہ سمجھدار بھی تھا۔ اس نے کہا، ہمارے مابین کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیے اور مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولیے۔ اس نے کہا، میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اس نے اس شخص کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا، میں نے 100 بکری اور 1 غلام اس کے فدیے کے طور پر دیا۔ پھر میں نے اہل علم لوگوں سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا ملے گی، جبکہ اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں میری جان ہے،
میں آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ 100 بکریاں اور غلام کو لوٹا دیجیے گا۔ آپ کے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا ہوگی۔ اے انیس، ان کی بیوی کے پاس جائیے، اگر وہ اعتراف جرم کرے تو رجم کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6827، صحیح مسلم حدیث نمبر 1697۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنوارے زانی کو جلا وطن کرنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کو سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا زید بن خالد، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم وغیرہم نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جن میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابو ذر وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں، کا اسی حدیث کے مطابق عمل ہے۔ بہت سے تابعین فقہائے کرام سے یہی بات مروی ہے۔ امام سفیان ثوری، امام مالک بن انس، امام عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ علیہم کا یہی فتویٰ ہے۔ سنن ترمذی تحت الحدیث 1438۔ عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کنوارے زانی کو 100 کوڑے لگائے اور بصرہ سے کوفہ کی طرف یا کوفہ سے بصرہ کی طرف جلا وطن کیا۔ سنن کبریٰ للبیہقی جلد 8 صفحہ 223 وسند صحیح۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کنوارے زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال جلا وطن کر دیا جائے۔ المصنف عبدالرزاق جلد 7 صفحہ 309 و حدیث 13306 سند صحیح۔ ان تمام دلائل شرعیہ کے خلاف احناف کا مذہب یہ ہے کہ جلا وطن شرعی حکم نہیں ہے۔ دعوی نسخ۔ احناف ان دلائل کا ایک جواب دے دیتے ہیں کہ یہ احادیث منسوخ ہے۔ شرح مانع الآثار للطحاوی جلد 3 صفحہ 139، ہدایہ للمرغیانی جلد 2 صفحہ 504۔ یہ دعوی نسخ بے دلیل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 852 ہجری فرماتے ہیں، بعض احناف نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث سورۃ نور کی آیت سے منسوخ ہے، کیونکہ اس آیت میں جلا وطنی کے بغیر کوڑے کا ذکر ہے۔ اس دعوے کا رد یہ ہے کہ نسخ تاریخ کے ثبوت کا محتاج ہے، اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ آیت پہلے نازل ہوئی ہو اور حدیث بعد کی ہو، کیونکہ یہ کوڑے والی آیت کریمہ ہر زانی کے بارے میں عام ہے، جبکہ حدیث نے بعد میں شادی شدہ کو اس سے خاص کیا ہے۔ فتح الباری جلد 12 صفحہ 159۔ نیز فرماتے ہیں، دعوی نسخ محل نظر ہے۔ الدیارہ میں ہدایہ جلد 2 صفحہ 504۔ علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 1304 ہجری فرماتے ہیں، یہ ایسا دعویٰ ہے جسے ثابت کرنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا ہے۔
نیز نسخ محض احتمال سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ التعلیق الممجد جلد 3 صفحہ 90۔ کیا جلا وطنی سیاسی حکم تھا؟ کنوارِ زانی کے لیے جلا وطنی کی شرعی سزا رد کرنے کے لیے دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ سزا شرعی نہیں بلکہ سیاسی اور تعزیری تھی۔ کیا یہ فیصلہ مقلدین کریں گے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے شرعی کون سے ہیں اور سیاسی و تعزیری کون سے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کنوار زانی کو جس طرح 100 کوڑے کی سزا دیتے تھے اسی طرح جلا وطنی کی بھی سزا دیتے تھے۔ صحابہ کرام شرعی احکامات کو بخوبی سمجھنے والے تھے۔ ان میں سے کسی نے جلا وطنی کو سیاسی یا تعزیری سزا قرار نہیں دیا۔ معارض دلائل کا جائزہ۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ربیعہ بن امیہ بن خلف کو شراب پینے کی بنا پر خیبر کی طرف جلا وطن کیا۔ وہ ہرقل کے پاس جا کر نصرانی ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آج کے بعد کسی مسلمان کو جلا وطن نہیں کروں گا۔ اس کی سند سخت ضعیف ہے۔ وجہ 1، مصنف عبدالرزاق کی ایک سند میں عبدالرزاق اور ابن جریر مدلس ہیں، سما کی تصریح نہیں۔ دوسری وجہ، دوسری سند میں بھی عبدالرزاق اور زہری کا عنعنہ ہے، لہذا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے جلا وطنی کو شرعی حد نہ ماننا ثابت نہیں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کنوارے مرد کے لیے کنواری عورت کے ساتھ زنا کی صورت میں فرمایا کہ دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں دونوں کو ایک ہی بستی کی طرف جلا وطن نہ کیا جائے بلکہ دونوں کو الگ الگ بستیوں میں بھیجا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو جلا وطن کرنا بہت بڑے فتنے کا باعث ہے۔ مصنف عبدالرزاق جلد 7 صفحہ 311، حدیث 13300۔